مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا، اس میں کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں اور وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے بھی کچھ وہاں باتیں ہیں اس کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس عام کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں منعقد ہوا 23-24 نومبر کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر سے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ مختلف مسالک مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات وہاں حاضر رہیں اور ملک و ملت کے اہم معاملات پر غور و خوض ہوا۔ خاص طریقے پر وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں مشورہ ہوا، لائحہ عمل طے ہوا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی الگ الگ کمیٹیوں کی رپورٹ آئی، اس پر اظہار خیال ہوا، آئندہ کی حکمت عملی طے ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس موقع پر اپنا 11 نکاتی اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، جس میں توہین رسالت کے جو واقعات ہو رہے ہیں خاص طریقے پر اس سلسلے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں مؤثر قانون سازی ہو، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مذاہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، ایسا مؤثر قانون بنایا جائے اور اس کو زمینی سطح پر نافذ کیا جائے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کے واقعات ہو رہے ہیں اس پر بھی بورڈ نے بیان دیا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عورتوں کی عزت و حرمت کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقف امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی، بہت لمبی گفتگو ہوئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے، اور اگر حکومت جبراً اس کو ہم پر مسلط کرے گی تو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور احتجاج کریں گے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی طے پائی ہے کہ اگر یہ بل ہم پر مسلط کیا گیا تو بورڈ کی مرکزی قیادت اور اس کے ارکان دہلی میں دھرنا دیں گے، ضرورت پڑی تو جیل بھرو تحریک بھی چلائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے، اس لیے کہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسجد، مدرسے، یتیم خانے، درگاہ، امام بارگاہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت حساسیت ہے، اس لیے اس کو یوں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس بل کو واپس لے لے۔ اسی طرح اپوزیشن پارٹیز سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا رول نبھائیں، اور جو الائنس پارٹیاں ہیں، نتیش کمار کی پارٹی ہو یا نائیڈو جی کی پارٹی ہو، ان سے بھی کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس بل کو منظور نہ ہونے دے۔ ابھی تو 10 نومبر کا جو سیشن تھا اس میں یہ معاملہ نہیں آیا، آگے بڑھ گیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آئے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ کلیئر ہے کہ وقف ترمیمی بل کو مسلمان پوری طرح مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں ترمیم ہٹا دیجئے، فلاں ترمیم ہٹا دیجئے، ہم ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے سلسلے میں جو یلغار ہو رہی ہے اس پر بھی بورڈ نے تشویش جتائی ہے، اور سنبھل میں جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے اس پر بھی بورڈ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں ملزم ہیں، جن حضرات نے اس سلسلے میں اپنی حدود سے آگے بڑھ کر کارروائی کی ہے، ان کے سلسلے میں سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں، مولانا سجاد فمانی کی طرف سے کچھ ناموں کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پہ اعتراض بھی لوگوں نے ظاہر کیا، اور ایک جلسے سے، بڑے جلسے سے جو ہے مولانا کو ٹارگٹ کیا گیا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ لفافے والے مولانا، اس طرح کی بات بھی کی گئی۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک فہرست جاری کی، لوگوں کو ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی، تو اس سلسلے میں مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ان سے اتفاق نہیں ہے، اور
اسی وقت جب ابھی نتیجہ آیا بھی نہیں تھا، جس وقت انہوں نے فہرست جاری کی تھی، اس وقت بھی میں نے براہ راست حضرت مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے کم از کم مجھے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح اس پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار ایک مہذب دائرے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے لفافے والی جو بات کہی ہے وہ مولانا سجاد صاحب کے بارے میں نہیں کہی ہے، اس کا پس منظر دوسرا ہے۔ وہ اورنگ آباد کے علماء کرام، بعض علماء کرام کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، لیکن وہ بات بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب جیسے معقول اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اچھی نہیں لگی۔ علماء کرام کو براہ راست اس طرح مخاطب کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے۔ میں نے جس وقت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اویسی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے، لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ گرچہ بے سلیقہ ہو بات، گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اور ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ناپ تول کر بولتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کے رو میں بہہ گئے، مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں، اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے، اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے، اس کے بعد رک جانا چاہیے۔ مالیگاؤں کے الیکشن ہو گئے، پورے الیکشن تو آپ کیمپین میں یعنی باہر مصروف تھے آپ، اب الیکشن ہو گئے، نتیجے سامنے آ گئے، کانٹے کی ٹکر ہو گئی، اب آپ کیا آپ چاہتے تھے میں کیمپین میں بھی حصہ لوں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر تھا، میں نے تو کہ میں ایک پریشر گروپ بنا لوں۔ نہیں، اصل میں یہ ہوا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ملک کے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور چونکہ ہم لوگوں پر ذمہ داری بڑی ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے کاموں کی انجام دہی بھی میری ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے، اور چونکہ بورڈ کا اجلاس بھی طے ہو گیا تھا اور بہت بڑا اجلاس تھا، تو اس کی تیاریوں کے لیے بھی مجھے وہاں رہنا پڑا، باہر کہ زیادہ سفر ہوئے۔ پچھلے دنوں میں تقریباً 10-12 ریاستوں میں گیا، اور وقف کے سلسلے میں بھی پورے ملک میں پیش رفت ہو رہی ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے میں یہاں رہا نہیں، لیکن آپ لوگوں کی معرفت سے خبریں پہنچتی رہیں۔ اب تو الیکشن ہو گیا الحمدللہ۔ اب میری عرض یہ ہے کہ جو جیت گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھائیں، جو نہیں جیت سکے وہ بھی اپنے کاموں میں مشغول رہیں، کاموں کی رفتار بڑھائیں، لوگوں سے روابط بڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکے شہر کو آگے لے جائیں۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پر بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے، دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ رہے، کسی طرح کا انتقامی کوئی جذبہ نہ رہے، ہم سب مل جل کر رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اسی طرح جو ذات برادری کے نام پر مسائل کچھ کھڑے ہوئے یا کھڑے کیے گئے، ان سے بھی ہم لوگوں کو اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ یہ چیز عصبیت جاہلیہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ذات پات برادری کے نام پر کوئی تفریق سماج میں نہیں ہونی چاہیے، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئیں، جن کو منصب ملے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ منصب کے ساتھ
انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسد الدین اویسی کا جلسہ ہوا، انہوں نے جو بھی باتیں علماء کو لے کر کہی بالکل اس کی مذمت ہونا چاہیے، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو حمایت دی اور جو بیان تھے ان کے، اس کا بھرپور بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ یہ سب کلپیں وائرل ہوئی اور اس کا فائدہ اٹھایا کئی ایسے جلسوں میں دیویندر فڈنویس نے وہ سنائی بھی۔ آپ کی بات صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے اس وقت جب انہوں نے فہرست جاری کی تھی تب بھی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور جو اس کے بعد اب معاملات سامنے آ رہے ہیں یقیناً وہ ہم لوگوں کے لیے فکر اور تشویش کے ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں مختلف ریاستوں میں گیا، جہاں جہاں گیا وہاں کے باخبر لوگوں نے، علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنی فکر مندی ظاہر کی، لیکن جو بات ہونی تھی وہ تو ہو چکی، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اقدام کرتا ہے حسن نیت کے ساتھ اور اس کے نتائج برے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ہم پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ میں نے الیکشن سے پہلے جو اس سلسلے کی میٹنگیں ہو رہی تھی ریاستی سطح پر، ان میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ موزوں راستہ یہ ہے کہ ہم مسلم ووٹنگ میں اضافہ کریں، فیصد بڑھائیں، ووٹوں کو بکھرنے نہ دیں، اور ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ ہم دیش کو مضبوط کرنے والے امیدواروں کو آگے بڑھائیں۔ اور کرناٹک میں جس طرح محنت کی گئی تھی اس طرز کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو زیادہ مفید ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری ایک تجویز تھی اور دوسروں کی بھی رائے ہو سکتی ہے، ان کا بھی طرز عمل وہ خود اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نے اگر کوئی رائے دی اور کسی دوسرے لوگوں نے اس کا استعمال کیا بھی ہو، تب بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ذاتیات پر اتر آئیں یا ہم شخصیت کو مجروح کرنے لگ جائیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ سیاسی طور پر کوئی منظم حکمت عملی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں تو الیکشن سے پہلے یعنی کچھ ایسا راہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہمارے نمائندے عوام تک پہنچے۔ بالکل صحیح ہے، میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی سیاسی شعور ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہم لوگوں کو اقدام و عمل کرنا چاہیے، اور ایسے نمائندے جو کاموں کو آگے بڑھا سکیں، جو اچھی مضبوط نمائندگی کر سکیں، انہیں ہمیں ضرور آگے بڑھانا چاہیے، ان کو چن کر لانا چاہیے، اور ان کے ذریعے ہمیں مظلوموں کی آواز اوپر تک پہنچانی چاہیے۔ جو مذہبی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کو اس سے زیادہ کچھ لگاؤ ہے اور امیدیں بھی بہت زیادہ ہے کہ جو دینی تنظیمیں ہیں وہ کچھ کریں، تو جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو گیا اور جمعیت علماء ہو گئی، تو وہ کچھ سیاسی میدان میں اس طریقے کا آگے مستقبل میں کچھ لائے۔ اصل میں دیکھیے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور عام طریقے پر وہ سیاسی کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور عام مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ آپ جمعیت سے نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ سے نہیں، تو کم سے کم علماء جمع ہو کر کوئی ایک راہ عمل طے کریں اور اس کے مطابق کاموں کو آگے بڑھائیں اور مسلمانوں کی رہبری کریں۔